ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا ہے، ود ان 6 days، یعنی 6 دن میں اللہ تعالیٰ. سوال یہ ہے کہ 6 دن میں کیوں بنایا؟ ان اللہ قادر علی خلق الکائنات کلھا، علی خلق السماوات والارض کلھا بلحظۃ واحدہ، ایک ہی لمحے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے پر قادر ہے. پھر 6 دن کیوں لگائے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، اراد اللہ ان یعلمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ہمیں سکھائے کہ کوئی بھی کام کرو تو غور و فکر کرنے کے بعد اور تدریج کے ساتھ کرو. اگر جلدی سے بنا دیتا ایک لمحے میں تو کہتے تھے اتفاقاً بن گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 6 دن میں ہم نے بنایا، تو پتہ یہ چلا کہ جو ذات قادر ہو کہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں بنا سکتی ہو، اس نے 6 دن میں بنایا. اس کا مطلب اس کے بنانے میں کوئی حکمت ہے، اور آدمیوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو غور و فکر کے ساتھ کریں، جلد بازی نہ کریں. کوئی کہہ سکتا تھا اچانک پیدا ہو گئی ہے، ایک لمحے میں ہو گئی، تو اتفاق کا نتیجہ ہے. دس از اے کوئنسیڈنس، یہ اتفاق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز کسی حکمت کے تحت، پلان کے تحت. کوئنسیڈنس کوئی چیز نہیں، اتفاق کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کریں تو سوچ سمجھ کر کریں اور تدریج کے ساتھ دھیرے دھیرے کریں، عجلت میں کوئی کام نہ کریں. یہ تعلیم دی گئی، ورنہ اللہ قادر ہے کہ وہ 6 دن کے اندر کیا ایک لمحے میں اسے بنا سکتا ہے. ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی، دیکھو سائنس کے طلبہ ہیں ہم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. کیا بات ہے، اس نے یعنی اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور چاند کو نور. ما الفرق بین الضیاء والنور؟ ضیاء میں اور نور میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ ان مصدر الضیاء هو الشیء ذاتہ، وَأَنَّ النُّورَ لَهُ مَصْدَرٌ آخر كَالْقَمَرِ. کہتے ہیں کہ ضیاء کہتے ہیں جو روشنی ذاتی ہو، جیسے سورج، آگ کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ کے اندر ہی بذات ہی روشنی ہے. اور سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا اس لیے کہ سورج بذات خود روشن ہے، لیکن قمر کو نور کہا گیا اس لیے کہ اس کی روشنی سورج سے مستعار ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سورج کی روشنی بذات اور قمر یعنی چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے، سورج سے مستعار ہے. اس کی سائنسی دلیل یہ ہے کہ اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو حیلولت ارض کے سبب، چونکہ سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا چاند بے نور ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، ایک کاسمک فیکٹ ہے، یہ کائناتی حقیقت ہے. جی یہ بتایا گیا. یہ کون بتا سکتا ہے؟ ایک امی بتا سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ کلام اس ہستی کا ہے جو عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتفکرون. یہاں فکر کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن گرم ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی رات گرم ہوتی ہے. اللہ، یہ جو کبھی ہوائیں تیز ہو جاتی ہے اور کبھی ہوائیں سست ہو جاتی ہے، کبھی ہوائیں گرم ہوتی ہے کبھی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ، تو جو اختلاف لیل و نہار ہے اس میں
سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کو بدل رہا ہے. ارے بھائی کوئی چیز، بھائی روٹی ایسے رکھی ہوئی ہے، اب روٹی ایسے رکھی ہوئی ہے تو پلٹ دی گئی، تو ایک غور و فکر کرنے والا کیا ایک سادہ سا آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی روٹی ایسے رکھی ہوئی تھی اس کو پلٹ دیا، کیونکہ پلٹنے والا موجود ہے، مقلب موجود ہے، وہاں پلٹنے والا موجود ہے. لہذا یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، یہ دنوں کو لمبا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا، رات کو بڑی کرنا، دن کو چھوٹا کرنا، یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے. اتفاق کے نتیجے میں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غور کرتے ہیں. لآیات لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے.